sector places in ملتان. آپ لوگ ابھی اندر انٹر ہوں گے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو فیل ہو جائے گا. دین آئی فیلٹ کہ جو ہے یہاں پر کام ہم صرف ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو ہے آپ کو ہر کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. دین میرا جو سیکنڈ سینٹر تھا وہ میں نے جلال پور میں اوپن کی. یہاں پر جو ہے ہم سروسز دے رہے تھے 1500 روپے پر سیشن, اور وہاں پر جو ہے ہم 300 روپے پر سیشن میں سیم سروس دی. دین تھرڈ سینٹر جو ہے شجاع آباد میں. اس طرح بیک ٹو بیک سینٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں. دین آفٹر دیٹ جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی, کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی ایک بہت بڑا جو ہے یو کین سے اٹس اے گیپ, کہ جن کے پاس اسکلز ہے ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, اور جن کے پاس ڈگری ہے ان کے پاس اسکلز نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. اگر ایک بندے نے BBA کیا ہوا ہے تو BBA والے بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنے آئیڈیا کو پیش کس طرح کرنا. اگر ایک بندے نے BScs کیا ہوا ہے تو ہی اور شی ڈزنٹ نو کہ آپ نے ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن کیسے بنانی ہے, آپ نے ایک سافٹ ویئر کیسے بنانا ہے, آپ نے ویب سائٹ کو کیسے رن کرنا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ ڈگری تو لے رہے تھے بٹ یو آر ناٹ ہیونگ دا اسکل. ان دا سیم وے جس فیلڈ میں جو ہے میں نے کلینکس لانچ کی ریہیبلیٹیشن میں, تو اس فیلڈ میں جو ہے I saw that personally observed کہ بہت سارے فزیوتھراپسٹ جو ہیں they are unemployed. ان لوگوں نے ڈگریز کر لی ہیں اور ان کے پاس کوئی جابس نہیں ہے, اور اس جاب کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹرین ہو کے آ رہے ہیں ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی. دین آئی تھاٹ کہ مجھے ایجوکیشن میں بھی انٹر ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹارٹ سے جو ہے میں نے کبھی فزیو کو اس پلازے تک نہیں سوچا, میں نے کبھی ملتان تک نہیں سوچا, میں نے کبھی پنجاب تک نہیں سوچا, میں نے کبھی پاکستان تک نہیں سوچا. I always started it as a global brand. اور الحمدللہ جو ہے ابھی رائٹ ناؤ جو ہے we are on the country level. میں آپ کو مزید سفر میں بھی بتاتا ہوں. Then I developed a college جو کہ جو ہے لاسٹ ایئر جس نے پہلا سیشن لیا, جو کہ ملتان کے بڑے کالجز میں سے ہے, عسکری بائی پاس پہ I developed a college جس کے جو ہے لینڈ کے حساب سے بھی جو ہے it is one of the you can say one of the bigger institutes in ملتان. 54 کنالز کا انسٹیٹیوٹ بنایا میں نے پرپز پہ, جس کے اندر پلے گراؤنڈس بھی ہیں, فٹ بال, یہ وہ سارا کچھ. اور وہاں پر صرف ویژن جو ہے ہمارا ایک ہی تھا کہ جو گیپ ہے, دا گیپ بٹوین دا نالج اینڈ دا اسکلز, ہم نے اس کو کور کر, کہ اگر ہمارے پاس سے کوئی BBA گریجویٹ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے 3rd یا 4th سیمسٹر میں ہی ایسے پلیٹ فارمز پہ آ کے اسے اپنا آئیڈیا پچ کرنا ہے. کیونکہ انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, انٹرپرینور کے پاس ایک آئیڈیا ہے, وہ اس آئیڈیا کو لے کے سیل کرتا ہے. دراز بھی ایک آئیڈیا تھا, اسی طریقے سے کریم بھی ایک آئیڈیا تھا, اوبر بھی ایک آئیڈیا تھا, فوڈ پانڈا بھی ایک آئیڈیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آئیڈیاز ہوتی ہیں اور انٹرپرینور لے کے آتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے VC کو, جسے وینچر کیپٹلسٹ کہتے ہیں, انویسٹر کو, آپ نے یہ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ یس آئی ہیو اے ویری فرم آئیڈیا, اور اف یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان مائی آئیڈیا تو دین ڈیفینیٹلی یو گونا ہیو اے لاٹ آف ریونیو. تو اس چیز کو ویژن کو ہم نے فالو کیا. اس بیچ میں جو ہے ڈائیورسٹی کی, کیونکہ میں بار بار بات کر رہا ہوں آؤٹ آف دا باکس, اس بیچ میں میں نے 2 ریسٹورانٹس بھی لیے, آسٹریا اور ایک البہار. جو 6 مہینے تک میں نے اس ریسٹورانٹ کو چلایا, جو ہے عطا واز مائی پارٹنر, عطا شیخ, تنویر شیخ کا جو بیٹا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر ڈیولپ کیا. آئی تھاٹ کہ فزیو جو ہے وہ تو صرف ابھی اس کے 14 سینٹرز ہیں, ایک کالج ہے, بٹ میں نے تو اسٹارٹ سے ہی سوچا تھا کہ آئی ہیو ٹو بی گلوبل. تو 14 سینٹرز میں کتنے بندوں کو ہم اکاموڈیٹ کر لیں گے, 30, 40, 50. تو دین آئی تھاٹ کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ورلڈ جو ہے اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو ہو چکا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بینکس ہیں تو وہ بھی ایپ سے اب کام ہو رہے ہیں. اگر جو ہے آپ فوڈ سیکٹر میں ہیں تو یو ہیو فوڈ پانڈا, ٹرانسپورٹ میں ہیں تو یو ہیو اوبر اینڈ کریم. اسی طریقے سے جو ہے آپ ای کامرس میں ہیں, یو ہیو دراز, یو ہیو ای بے. سو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ڈیجیٹلائز in coming 2 to 3 years. اور جو لوگ ڈیجیٹلائز نہیں ہوں گے وہ آرگنائزیشنز رہ جائیں. تو یہ جرنی اس طرح شروع ہوا. الحمدللہ جو ہے میں نے ایک ایپ ڈیولپ کی جس کے اوپر جو ہے ہم نے ڈاکٹرز اور پیشنٹس کو اکٹھا کر دیا. اس ایپ ابھی تک جو ہے ہم نے اس کی صرف بیٹا ٹیسٹنگ کی. اس ایپ کے اوپر اس ٹائم جو ہے پاکستان کے 5000 پلس کلینکس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, اور انشاءاللہ نومبر کے لاسٹ ویک میں جو ہے وی آر گوئنگ ٹو لانچ دیٹ ایپ. ان ساری باتوں کو جو ہے یہیں پر جو ہے میں روکوں گا. یہ میں نے اپنا ایک پروفیشنل انٹروڈکشن دے دیا, اس کے علاوہ میں نے اپنا ایجوکیشنل انٹروڈکشن دے دیا کہ ڈاکٹر والا پنگا بھی لیا, اس کے ساتھ جو ہے ماسٹرز پبلک ہیلتھ کا پنگا بھی لے لیا, اور MBA کا پنگا بھی لیا. تو ڈفرینٹ چیزیں. اسی طریقے سے اگر
کام کی بات کریں تو کام جو ہے میں ہیلتھ میں بھی کیا کر رہا ہوں, ایجوکیشن میں بھی کیا کر رہا ہوں, ریسٹورینٹ انڈسٹری میں بھی کیا کر رہا ہوں, اسی طریقے سے ای کامرس میں بھی کیا. آپ سب کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اف یو آر این انٹرپرینور, آپ فار ایگزامپل کہ آپ نے BBA کیا ہے یا اکاؤنٹس کیا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو پروجیکٹ لانچ کریں گے وہ صرف اکاؤنٹنگ کا ہوگا. تو یو کین ڈو اینی تھنگ. کیوں؟ کیونکہ بیسک چیزیں ایک جیسی ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آل اوور دا ورلڈ ہر 10 میں سے 9 پروجیکٹس انٹرپرینورس کے فیل ہوتے ہیں. ہر 10 میں سے 9 پروجیکٹس انٹرپرینورس کے فیل ہوتے ہیں, کیونکہ سب جو ہے وہ سملر پرابلمس کو فیس کرتے ہیں, بالکل سملر پرابلمس ہیں. آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گا جس کا جواب مجھے پتا ہے, لیکن اسٹل میں آپ کو جو ہے ریالٹی میں لے کے جاؤں, کیونکہ میں جو ہے اس چیز میں بہت آؤٹ اسپوکن ہوں. آئی آلویز ٹاک آن ریالٹی. انٹرپرینورشپ از اے کائنڈ آف فینٹیسی, اور اگر فینٹیسی بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو انٹرپرینورشپ نہیں کہتے, اسے وانٹراپرینورشپ کہتے ہیں. وانٹراپرینور اور انٹرپرینورز میں صرف ڈفرینس یہ ہوتا ہے, وانٹراپرینور کے سارے ٹریٹس جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا CEO, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس دس دس, لیکن وہ صرف وانٹ تک ہوتے ہیں, وہ صرف ڈریم تک ہوتے ہیں, وہ کرنے کی حد تک نہیں ہوتے. جب آپ اس ڈریم کو ریالٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ انٹرپرینورشپ ہوتا ہے. تو ایک سمپل سا کوشچن پوچھوں گا کہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ کین یو ریز یور ہینڈ؟ سبھی لوگ. ایوری ون, ایوری سنگل پرسن, رائٹ؟ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. If I'm not wrong, then love is all about fulfilling wishes. Love is all about taking care. Right or wrong? Yes. Do we agree? عید پر یا مدرس ڈے ہو یا فادرس ڈے ہو یا ایون اینیورسری ہو, تو کیا جو ہے ہم جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے مدر کا ہے فادر کا ہے, تو کیا ہم گفٹ نہیں دیتے؟ ہم وشز پوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لو کے اندر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. سب کے مائنڈ میں ایک چیز بڑی کلیئر ہوگی. کچھ کامن پرابلمس میں بتا دیتا ہوں جو ہوتے ہیں, میں صرف ہیڈنگس بتاؤں گا, آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. انٹرپرینور کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, رائٹ؟ پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ اسٹارٹ میں کوئی بندہ آپ پہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتا, اینڈ یو پیپل آر ینگ, تو آپ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی سوشل ریجیکشن. جیسے ہی آپ نے کہا کہ جی میں نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے, یا کسی فیمیل نے کہا کہ جی آئی ول بی دا فاؤنڈر اینڈ دا CEO, تو پہلے تو جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ لگتا ہے تھوڑا سا کھسک گیا ہے یا کھسک گئی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ اس جرنی میں آگے چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں, رائٹ؟ اسی طریقے سے جو تیسرا پرابلم ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے دیٹ از اے ویری بگ چیلنج, دیٹ از اسٹریس اور سیلف ڈاؤٹ. کیونکہ جرنی بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت ڈیفیکلٹ جرنی. آپ کو جیسے ہی آپ کو ایکسپیکٹیشنز آپ کی کم ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی میٹ نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ کو خود پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 میں سے 9 بندے ویسے ہی کہہ رہے ہیں آپ کو, او بھائی یہ کچھ نہیں چلے گا, کریم بریم کچھ نہیں ہوتا, وہ بس ہونا تھا جو ہو گیا, فوڈ پاندا تھا جو بننا تھا وہ بن گیا. آپ کے لیے نہ کریم ہے, نہ فوڈ پاندا ہے, نہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے. تو پھر آپ جو ہے جب بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ پھر خود پر شک کرنا شروع کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے میں زیادہ اوور سوچ گیا ہوں یا سوچ گئی ہوں. سیلف ڈاؤٹ کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک انٹرپرینور, ٹرسٹ می, صرف ایک ہی چیز پہ چلتا ہے. میں آپ کو بلیو کریں کہ انٹرپرینور کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ سے شیئر کروں بڑی اوپن, پہلی دفعہ پبلک میں بات کر رہا ہوں. آسٹریا ریسٹورینٹ کی ورتھ 26 ملین, اینڈ میں نے اس پروجیکٹ کو جب میں نے ڈیل کٹ کی تھی تو میں نے 50,000 روپیز میں ڈیل کٹ کی تھی. اونلی 50,000 روپیز, جو کہ میرے پاس اس ٹائم نہیں تھے. آئی وینٹ فار دا میٹنگ, آئی پیچڈ اٹ, اور اسی ٹائم 66% شیئر میرا ہو وداؤٹ اینی منی. پیسے جو ہیں وہ کبھی بھی انٹرپرینور کی ضرورت لازم نہیں ہوتے ہیں.
اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس کی پیچنگ ہے, اس کی جو اصل کانفیڈنس ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بڑے جو بھی بات کرتے ہیں وہ یقین کیجئے کہ میں 2015 سے جو ہے اس فیلڈ میں ہوں, بزنس میں اور انٹرپرینیورشپ میں, بیک ٹو بیک پروجیکٹس کیے جا رہا ہوں. میرے گروپ کے اندر میں نے دا فزیو نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, تقریباً 6 پروجیکٹس ہیں جو کہ بڑے لیول کے پروجیکٹس ہیں. بڑوں کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ یقین کیجئے کہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہم وہ باتیں سنتے ہیں کہ چٹی ہٹی اور کھٹی, ٹرسٹ می کہ یہ 110% ایکوریٹ بات. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ کریم جو ہے وہ 1 سال میں بنی ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. اوبر جو ہے 2002 سے کام کر رہا ہے, فوڈ پانڈا بھی کافی ٹائم سے کام کر رہا ہے, ای بے پتہ نہیں کب سے کام کر رہا ہے. اگر ہم جو ہے علی بابا کی بات کریں, جیک ما جو ہے وہ اس ٹائم سے کام کر رہا ہے جب انٹرنیٹ آیا تھا. صرف ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سکسیسفل کرتی ہے, سسٹینیبلٹی. چاہے آپ کا پروجیکٹ نیچے جا رہا ہے, اس کے فائنینسز اچھے میٹ نہیں ہو رہے, آپ کو سسٹین ہونا ہی ہونا ہے. میں سوال کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں کہ کیوں آپ لوگ سنسیئر مجھے نہیں لگتے. آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے. اگر ہم میں سے کسی کے فادر بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہم انہیں آغا خان لے کے جا سکتے ہیں؟ لے کے جا سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ پاکستان میں آغا خان میں ہوگا یا شوکت خانم میں ہوگا. کیا ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ ہمیں لے کے جانا چاہیے نا. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر if you claim yourself an entrepreneur تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے ہی نہیں, اور کبھی بھی entrepreneur کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو that means کہ ہم کہیں نہ کہیں لیک. 10 میں سے 9 پروجیکٹ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ بیک آف کر جاتے ہیں. پرابلم سب کے ساتھ سیم ہوتی ہے. سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹیم بنائی ہے وہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے نا سوشلی لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسے ہوا, ابھی تک ایسا ہوتا تھا. اور ان دا اینڈ جو لاسٹ بات وہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے, جو پوزیشن آپ سوچ رہے ہیں, اس کی پرائس تو آپ کو پے کرو. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ جس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں یا جہاں جانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کی پرائس پے نہیں کریں. آج میڈم ماشاءاللہ جو ہے وہ ورلڈ لیول پر ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان کو, تو انہوں نے بہت سیکریفائسز دی ہیں. اپنی فیملی کی سیکریفائسز دی ہیں, ریلیشن شپس کی سیکریفائسز دی ہیں, ٹائم کی سیکریفائس دی ہے. بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ایک ایٹیٹیوڈس کی بات کریں تو ٹرسٹ می, انٹرپرینور ہونے کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہر پروجیکٹ چل سکتا ہے. آپ کوئی فیلڈ اٹھا لو. آپ اگر کباڑیاں اٹھائیں تو ملتان میں ایسے کباڑیے بھی ہیں جو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی. اگر آپ موبائل ٹیکنیشین اٹھائیں تو یہاں جو ہے میرے خیال میں مال پلازے کے 2nd فلور پہ جو ہے کوئی جواد نام کا بندہ ہے, اینڈ وہ ایک چیمبر لے کے بیٹھتا تھا پھٹا لے کے, اور آج اس نے وہاں 3 دکانیں خرید لی. اگر آپ ایک ڈاکٹر کی بات کریں تو ملتان میں ڈاکٹر تو شاید 1010 ہوں گے, لیکن 10 نام آپ کو یاد ہوں گے جو کہ برانڈز ہیں. اگر آپ بزنس پرسن کی بات کریں تو میرے ایک ریلیٹیو ہیں جنہوں نے BBA بڑا سمپل سا جو ہے وہ BZU سے کیا. اس ٹائم وہ 3 کنٹریز کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. فورٹینیٹ, یو نو دیٹس اے ویری بگ برانڈ فورٹینیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, سب کے ڈائنامک سیم ہے. صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ سسٹین کر رہے ہیں. آپ کو شادیاں اٹینڈ کرنا بند کرنا پڑے گا. آپ جو ہے سوشل گیدرنگ آپ کو کم کرنی پڑے گی. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ویسی چلتی رہیں گی تو پھر آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹرسٹ صرف دھوکہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ فیملی کو بھی بڑا اچھا مینیج کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے آپ باقی ساری سوشل گیدرنگس پر بھی جائیں گے, تو یہ صرف دھوکہ ہے. کسی بھی سیٹ پہ آنے کے لیے یو ہیو ٹو پے دا پرائس. پرائس بڑی ضروری ہے. اور اگر آپ لوگ ریڈی ہیں پرائس پے کرنے کے لیے, اگر آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے, ٹرسٹ می کہ میں جو ہے اس ٹائم
میری ہیبٹ اب اور پیچھے جاتے جا رہی ہے. پہلے جو ہے میں 6 بجے اٹھتا تھا, میں 5 بجے اٹھتا ہوں جب اندھیرا ہوتا ہے, سن رائز پورا میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور صبح ایکٹیو ہو کے, کیونکہ صبح جو 5 بجے سے جو 7 بجے کا ٹائم ہے نا, اس ٹائم آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ تنگ نہیں کرتا, فیس بک پہ نوٹیفیکیشن نہیں آتے, ہر بندہ سکون سے جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اور آپ سب مجھے ابھی اپنے فرینڈز بتاتے جائیں, میں آپ کو آپ کا فیوچر بتاتا جاؤں گا. یہ میں نہیں کہتا, یہ بڑے بڑے ٹریلینئرز کہتے ہیں, بڑے بڑے ٹریلینئرز. ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہونی ہے تو ٹرسٹ می, اگر یہاں پر یہ جو کلاک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلاک کی سوئی سے موومنٹ ہوگی آپ کی لائف میں, تو اٹ از امپاسبل. موومنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوگی. جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس چلے گا, اور صرف چلے گا نہیں, آپ کی ہیبٹس بھی ویسے ڈیولپ ہوں گی, تو دین یو ول بی آن دا اسٹیج ٹو ایٹ لیسٹ کال یور سیلف این انٹرپرینور. آپ اتنی ایگزامپلس پڑھی ہیں کہ آپ لوکل ولیجز سے ایسے لوگ ہیں جو بلینئرز بنے. ایج کی کوئی جو ہے آپ کو بائنڈنگ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی اگر آپ 25 سال کے ہیں تو آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. کسی بھی ایج پہ جو ہے انٹرپرینور آپ بن سکتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, میرا خیال میں KFC کی ایگزامپل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے فرینڈز جو ہیں وہ آپ کو تبدیل کرنے پڑیں. میرے فرینڈز جو ہیں, شاید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈیوریشن میں نے اپنے آپ کو گرو کیا, سب کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اور میرے فرینڈز جو ہیں وہ موویز تھے, سیزنز تھے, اور جتنے بھی لیڈرز اور پالیٹیشینز ہیں ان کی لائف میں مجھے جو بھی ڈاکومنٹری ملی یا ویڈیو ملی میں نے دیکھی, ہر لیڈر کی دیکھی. چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, لوگوں کے لیے نیگیٹو ہوگا, لیکن کوئی وجہ تو ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا. ایک شخص نے 1987 فوربس کے انٹرویو میں کہا کہ اگر میں نے کبھی الیکشن لڑا تو دیٹ از اے ڈیفینیٹ تھنگ کہ آئی ول بی دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. 87 اور 2013, 13 اور 17, 30 سال پہلے اس کی سوچ پکی تھی کہ میں بنوں گا. اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی, کہ آپ کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں. اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آج پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور آج کے آج ہی جو ہے ہمارا پروجیکٹ چل پڑے گا, 6 مہینے میں چل پڑے گا, 1 سال میں چل پڑے گا, تو یہ تو دھوکا ہوگا. ٹرسٹ, سراسر دھوکا. مینٹرشپ از ویری امپورٹنٹ تھنگ جس پلان کو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. مینٹرشپ جو ہے ایک بہت ہی پیارا ریلیشن شپ ہے جس کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک مینٹر ہوتا ہے اور ایک مینٹی ہوتا ہے. مینٹر وہ ہوتا ہے جس سے آپ گائیڈ لائنز لیتے ہیں یا جس سے سپورٹ لیتے ہیں آپ, اور مینٹی وہ ہوتا ہے جو لے رہا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ میں کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی, کوئی امپلائی اور باس والا ریلیشن شپ نہیں ہوتا, اینڈ یو کین اوپنلی شیئر یور پرابلمس. تو اپنا مینٹر لازمی بنا. وہ مینٹر آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے جو کہ زندہ ہو یا مر گیا ہو. اسی طریقے سے کوئی بھی پالیٹیشین ہو سکتا ہے, کوئی بھی بزنس پرسن ہو سکتا ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے. تو پلیز اپنا جو ہے مینٹر لازمی بنائیں اور کمٹ رہیں. ٹرسٹ میں باتیں بہت ساری ہیں, شاید میں کوئی پریزنٹیشن بھی لے کے آیا تھا, لیکن کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو آئی تھنک کہ صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ اف یو آر سنسیئر ود یور فیملی تو پلیز. ملک ریاض کو بھی مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب اس نے اپنی بیٹی کے لیے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے علاج کرانے. تو اسی طریقے سے اگر آپ سنسیئر ہیں تو ورک فار اٹ, کمٹ فار اٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں 8 گھنٹے کام کر کے آپ انٹرپرینور بن جائیں گے تو میری سوری 14 hours, 15 hours, مے بی مور دین دیٹ. یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوں گے تو یو گنا نیل اٹ. باقی سب کے لیے بیسٹ وشز ہیں. Thank you very much, Mohsin. Thank you very much, ma'am, for inviting me on this platform. Thank you very much. Okay.